ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جس طرح کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، پہلے ہم نے اس بات پر بات کی تھی کہ جو لوگ پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ انہوں نے قرآن کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تو حاصل کر لیا اور اس کا وعدہ بھی کر لیا، جب کلمہ بھی پڑھ لیا تو اس طرح کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہود کی یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے انہیں کہا کہ ہم نے تورات کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے اس کے اوپر عمل کریں گے، ثم لم یحملوها، پھر اس کو انہوں نے یاد کیا، پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ پہلے وعدہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کو ایک وحدانیت مان لی، اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، اور اس کے بعد نہیں اس کے اوپر عمل کیا، تو جان لینے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، اس کو پہچان لینے کے بعد پھر کیا کیا کہ ایسے لوگوں کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بتائی ہے کہ جس طرح کہ ایک گدھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کتابیں، اس کے علم کی، فلسفے کی، ہر قسم کے علوم کی اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، اور اس کی اس طرح کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، اور یہ بہت بری مثال ہے، کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں ان کو بول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو الفاظ دیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں، قرآن پاک ہے، اس کے ایک حرف، ایک لفظ جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور یہ ہر چیز اس کی سچ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، یہ جو مثال جو ہوتی ہے یہ ابدی ہوتی ہے، ازلی ہوتی ہے، یا عارضی نہیں ہوتی۔ اور سنایا کن لوگوں کو جا رہا ہے؟ وہ تو لوگ گزر کے جن کی مثال اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے تورات دی، قرآن دیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات دی، آیات کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ لم یحملوها، یحملو اسفارا، یحملوها، پھر اس کو انہوں نے نہیں اٹھایا، پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال اس طرح کے گدھے کی سی ہے، انہوں نے ہر چیز جان لی، ہر چیز کا ان کو پتہ چل گیا۔ جس طرح کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں ہر چیز بتا دی، اچھی بھی بتا دی، بری بھی بتا دی، اور فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اگر وہ دنیا دار ہوگا، اور قد خواب من دساہا، اور زمین میں دنسا چلا جائے گا۔ ایسے انفرادی طور پہ لوگ ہوں، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی علاقے کا سربراہ ہو، اس کے جبہ کبا بھی پہننا ہو، لیکن وہ اگر عمل نہیں کرتا اس کے اوپر، تو وہ اس گدھے کی اور کھوتے کی طرح ہی ہے۔ اللہ رب العزت میں یہ مثال بیان کر کے جو سورۃ جمعہ میں بتایا جا رہا ہے، سورۃ 5 نمبر آیت ہے، اور یہ ساتھ ہے اس کے آگے آیات آپ پڑھیں گے تو اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی بتایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ، پختہ وعدہ لے لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کو یہ کتاب بتاؤ گے، ان کے لیے یہ واضح کرو گے۔ ایک تو تم نے عمل خود کرنا ہے، خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ان کو واضح تم نے کرنا ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے واضح کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں، مسئلہ جو حق سچ ہے وہ بتائیں گے۔
حق سچ مسئلہ جو صحیح درست مسئلہ ہے وہ بتانا ہے کہ جا کے اس کو اسی چیز کو اپنے ادارہ کا نام لے کر اس کے قریبوں کا بھی حق کھا رہے ہیں، یتیموں کا بھی کھا رہے ہیں، فقراء کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے آباء و اجداد کا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم نے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کے لیے ان لوگوں فقیروں جو دین کے مسافر ہیں ان کے نام کے اوپر اکٹھا کر کے تو وہ کھائے جا رہا ہے۔ کہتے جی ہم عمل کر رہے ہیں اس کتاب کے اوپر۔ کتاب کے اوپر تم نے عملی تصویر بننا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے جو تم خود نہیں کرتی۔ خود نہیں عمل کرنا، لوگوں کو عمل کرنا۔ تم خرچ کرو، تم بھی یہ خرچ کرو، تم وہ خرچ ان کو اکٹھا کر لو، مول سب تم اکٹھا کر لو۔ جب وہ اپنے پاس لے جاتے وہ اپنی پراپرٹی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مال و متاع بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جن کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے ادھر تھوڑا بہت کر لیا یا کچھ نے بالکل بھی نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ کتاب کو تم نے چھپانا بھی نہیں ہے اور کتاب کو واضح بھی کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے کیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور اس کو پھینک دیا، ہٹا دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے ہیں انفاق کرو، خرچ کرو، جہاد کرو، میرے علائے کلمات اللہ کے لیے اس کو اوپر کرو، جو میرے احکام ہے، میری حدود ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ واشتروا به ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی، دنیا کی قیمت رکھ لی اپنے پاس۔ لوگوں نے بھی تم کو مال دیا، ادارے بنے ہوئے ہیں، مانگنے والے ادارے بنے ہیں، مانگت لوگ ہوتے ہیں، اور وہی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اتنی ٹھاٹھ باٹھ جیسے شاہنامہ بادشاہ کی بھی نہیں ہوتی، وہ لے لی، لیکن ضرورت تو ہوتی ہے، اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے تو الگ بات ہے۔ ضرورت کے بغیر اس کو اسراف میں خرچ کیا جائے اور ان جن لوگوں کے لیے اکٹھا کیا ہے ان کو نہ دیا جائے، تو یہ اس سے بڑا ظلم اپنے ساتھ وہ بندہ کتنا کر رہا ہے۔ اس نے دنیا کا تو کچھ فائدہ اٹھا لیا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون، جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے وہ بہت بری ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم نے کام کیا کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، کیا ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو تم نے پہنچانا ہے، اور اس کتاب کو تم یہ لوگ جن لوگوں نے اس چیز کا وعدہ کیا اور نہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، جس کو ہم نے قرآن دیا، یعرفون، اس کتاب کو بڑی اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں۔ اس میں لکھا کیا ہے، اس میں احکامات، کوئی بھی آپ کلمہ بول رہے، کوئی بات کریں، ہم پتہ ہوتا ہے میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ایک ایسا گروہ اٹھ کر ہوا، اس نے کیا کیا، اس کتاب کا کو چھپانا شروع کر دیا، اس کی کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا، اور اس کتاب کے اوپر بالکل بھی اس نے عمل نہیں کیا۔ اور کیا کیا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حالانکہ ان کو پتہ ہے، معلومات ہیں، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن عمل ان لوگوں نے نہیں کیا، اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیاوی معاملات کی خاطر۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، کیا کہا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیج دیا جن کے پاس رسول نہیں آیا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کام کیا کرتا ہے، وہ اپنی آیات پڑھتا ہے۔ آج ہم حفظ تو کر لیتے ہیں، بس حفظ ہی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنی آیات، قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے۔ ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، بھئی یہ عمل کرنے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب، اور ان لوگوں کو کتاب فرائض بتاتا ہے، سکھاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ کون کرے گا، رسول کرے گا، رسول نے ہمیں بتا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کا فہم عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے وہ کیا تھے، گمراہ تھے۔ جب ان چیزوں کا سمجھ آ گئی، سب کچھ پتہ چل بھی گیا، تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
کہ تمہیں ہم نے کتاب دی، تمہارے اوپر کتاب اتاری، تمہارے لیے اتاری، تم نے ہر چیز اس میں بتا دی، تمہارا اس میں ذکر ہے، تمہیں عقل نہیں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کیا کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو علی بھی پاس ہی ہے، کہا الا انہا ستکون فتنۃ، یعنی جلدی ہی کہ وقت آئے گا، ستکون فتنۃ، ازمائشیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، فساد برپا ہوں گے، اور لوگ لڑائی جھگڑا بھی کریں گے۔ تو حضرت علی نے جو ہی بولے کہتے فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جو ہم فتنے کریں گے، برپا کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے باہر کس طرح نکلیں گے؟ اس کا حل کیا ہے یا رسول اللہ؟ فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں مشکل آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کتاب اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں تمام خبریں پہلے والے بھی ہیں، پہلے لوگوں نے کیا کیا، پہلے رسولوں نے کیا، پہلی امتوں نے کیا، ان کے ساتھ کیا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، جو لوگ اللہ کی سنت ان کے سامنے آئی ہے، رسول آیا اس نے اپنے حقائق بیان کیے، اگر نہیں کیے تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، رسول اور مومنوں کو الگ کر دیا، ان کے اوپر ایک چھوٹی قیامت صغریٰ برپا کر دیا، ان کو نیست و نبود کر دیا۔ اور ان کے مسئلے جب آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں، اس میں عاد کے سمود عاد کی پڑھیں گے، سمود کی پڑھیں گے، قوم صالح کی پڑھیں گے، اور حضرت لوتیوں کی پڑھیں گے، جو ہے یہی حرکتیں کرتے رہے۔ پھر یہ تم یہ سوچو گے تو پھر پتہ چلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ، تمہارے پاس کتاب ہے، اس کتاب میں فیہ نبأ ما کان قبلکم، تم سے جتنی خبریں تھیں وہ پہلے والے بھی ہیں، وخبر ما بعدکم، اور بعد والے میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، کبھی کیا کیا ہونا ہے، تو بھی اللہ رب العزت اس میں واضح کر دیا۔ وحکم ما بینکم، جو تم نے فیصلہ کرنا ہے جو اس کے بیچ میں ہوگا، جو کتاب کے دیکھ کر اس کو پڑھ کر سمجھ کر تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ اسی طرح جب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اس کو نہیں چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پہلے وعدہ کر لیا ہے پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ان کا حشر اللہ رب العزت کہتے ہیں بہت بڑا ہوگا۔ اور فرمایا ایک جگہ پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم بقبض العلماء، یہ علماء کے قبض کرنے سے علم نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ علم کو یعنی حتی اذا لم یبقى عالما، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جب اس طرح کے لوگ شخصیات آ جائیں گی تو جب ایسا ہوگا کہ عالم ختم ہو جائیں گے تو علم تو باقی رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو جاہل علماء ہوں گے نا، تھوڑے بہت پڑھے ہوئے اور اس کے اوپر ان کا عمل بھی نہیں ہوگا، وہ دنیا داری کی خاطر اس کو انڈسٹری کا درجہ دے دیں گے، اس کو پروفیشنل کے طور پر اپنا لیں گے، اور چندہ کس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے یہ اس کو فن سیکھ لیا، مسجد کس طرح بنانی ہے اس کو فن سیکھ لیا، ادارہ اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے بعض تو بڑے اچھے کام کریں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو روزگار کا ذریعہ، اس کو ٹھیا بنا لیں گے۔ جب ٹھیا بنا لیں گے تو ایسے لوگ کیا کریں گے، لوگ وہ فتوے سنائیں گے، راگ لگا کر ان کو باتیں بتائیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے پاس سے، فَاسْأَلُوا فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا، ان کو رؤوس ہوتا ہے اپنا سر کا تاج بنا لینا، جاہل لوگوں کو جن کو علم ہی نہیں ہے، یہ بڑا پہنچا ہے بزرگ ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ فَاسْأَلُوا فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگ پھر ان سے سوال کرتے ہیں، جی یہ حکم، یہ مسئلہ دوستو، یہ مسئلہ بتاؤ، اب یہ کوئی استخارے کا، یہ استخارہ کرنا ہے، اللہ استخارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اس قسم کے بیسیوں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک والی باتیں بھی بتائیں گے۔ فَاسْأَلُوا فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ ان سے سوال کر کے وہ فتویٰ دے دیں گے ایسے ہی ٹکا اپنے پاس سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اگر اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور وہ صحیح نیت پر مبنی ہو۔ فَضَلُّوا، اور لوگوں کو گمراہ کریں گے،
بغیر علم کے فتوے بھی دیں گے، اور جو جاہل لوگ ہوں گے وہ مسجد کے اندر، اداروں کے اندر وہ رئیس بنے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا علم کا، وہ ٹھیکے پہ انہوں نے مولوی رکھے ہوں گے، ان سے وہ تقریریں کروائیں گے اور ان کو بھی پریشان کریں گے۔ لیکن آپ ان پڑھ جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو چندہ اکٹھا کرنا آتا ہے، لبادہ انہوں نے دین کا اڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے آج کل بہت سارے لوگ پکڑے جن کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اور لوگوں کے مسئلے حل کرے، اور جبکہ ان کے سارے اپنے مسئلے بگڑے ہوتے ہیں، خود ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھے لبادے اس قسم کے پہنے ہوتے ہیں، اور انہوں نے دنیا داری کے لیے یہ کام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، فضلوا، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے آزمائش ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت میں یہ لوگ مال کو اپنی حفظ کا نشانہ بنائیں، جو ان کے سامنے ہوگا صرف مال ہوگا، مادیت ہوگی، پیسہ ہوگا، اور ان کے سامنے کوئی نہ دین نہ دنیا، بس اپنا صرف یہ جو چیز ہے، ان کو صرف مال، اس دنیا کی جو زینت ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ جو آپ جب کاف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کو ہم نے سجا دیا ان لوگوں کے لیے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے، ویسے تو رہبانیین ہیں اور بزرگ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ دنیا دار لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، ان مما اخاف علیکم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے تم سے ڈر ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک اور چیز ہے، جس وقت قارون جو تھا اس کی اتنے خزانے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے اوپر تو بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈگل دیے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے اوپر وہ مال لوگوں کا کھا رہا ہے، یتیموں کا کھا رہا ہے، فقراء کا کھا رہا ہے، جو دین کے لیے کہا پیسے دیے ہوتے ہیں، اپنی پراپرٹی اپنی زمینیں بنائے جا رہا ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو قارون کو دنسا دیا زمین میں۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ، اس کے لیے کوئی بندہ نہیں بچتا جب اللہ کا عذاب آتا ہے، کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرنے کے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، وما کان من المنتصرین، وہ مدد کرنے والوں میں نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑے تھے منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو اور یہ فرمایا کہ انا مما اخاف، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا بڑا ڈر ہے، من بعد، میرے بعد کیا ہوگا، ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، جو تمہارے پاس دنیا کی زیب و زینت آ جائے گی، اور دنیا کی چمک دمک جو تمہارے پاس سامنے آئے گی، مادیت تمہارے پاس جو پوجا پاٹ تم کرو گے، اس کے پیسے کے لیے تم ہر چیز اپنی برباد کر دو گے، ماں کی، بہن کی، کسی کی تم تمیز نہیں رہے گی ایسے لوگوں کو، جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے۔ اور فرمایا یہ لوگ کہ اس طرح کے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ کلام بعض لوگ کیا ہے، نبی یہ ایسی بات ایسی لگتی ہے، حضرت علی سے یہ حدیث آئی ہے، فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، جلد ہی ایک زمانہ آئے گا، اس کو غور سے سنیں کہ بہت ہی جلد ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر، کیا ہوگا وہاں، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا کیا ہوگا، صرف اور صرف نام رہ جائے گا، اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم فرما برداری کا ہیں، لیکن ساری جو کام ہے وہ سارے کے سارے کرتوتے مسلمانوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بتایا اس والے نہیں ہوں گے، رشت بھی لیتے ہوں گے، بد دیانتی بھی کرتے ہیں، زنا کاری بھی کرتے ہوں گے، اور وہ یہ سود خوری بہت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جنگ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسے شراب نوشی، اس کو ایسی چیزوں کو، نشہ کو اور یانیت کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، کسی کا حق مارنا، کسی یتیم کا مال کھانا ان کے لیے نہیں ہوگی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، باقی
کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوگا۔ آگے پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن پاک ہوگا لیکن اس کے الفاظ ہوں گے، الفاظوں کو یاد کر رہے ہوں گے لوگ، اس کو پڑھتے جا رہے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ کیا ہے، رسم الخط ہے، اور اس کو یاد کیا ہوا ہے، ایتوں کے ایت بڑے سنوار کے بنا کے اس کو پڑھے جا رہے ہیں۔ لا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرۃ، وہ مسجد جو ہوں گے بہت بڑی عمدہ خوبصورت ہوں گی، اس میں بہت سارے گلوب لگے ہوں گے، بہت ساری سیشے اور مساجد میں ہوں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خرابا من الہدی، اس میں ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا علماءہم، اس وہاں جو علماء بیٹھے ہوں گے، جس طرح کہ پہلے بتایا کہ جہلا لوگ ہوں گے، ان جہلا کو اپنا نئے مقرر کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، ان کو حکم میں آرڈر چلا رہے ہیں، مولوی صاحب کے اوپر آرڈر چلا رہے ہیں۔ فرمایا علماءہم، جو ان کے علماء ہوں گے، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے وہ ایسے شریر لوگ ہوں گے بہت زیادہ۔ علماء شر، وہ شرارتی لوگ ہوں گے، من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے، من عندہم تخرج الفتنۃ، فساد برپا ان سے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کریں گے، فتوے دیں گے، فتنے فساد برپا کریں گے، وفیہم تعود، وہ فتنے انہی کی طرف پھر واپس بھی لوٹیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے اس قرآن کو، اس اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، تمہیں ہم نے کتاب دی اور اس کو تم نے پڑھنا ہے، پڑھ کر پہلے تم نے وعدہ بھی کر لیا، آپ لوگوں نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مال اور جان جو ہے اللہ تعالیٰ کو تم نے اس کے ہاں گروی رکھ دی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تم کو جنت ملے گی، اور کریں گے یقاتلون ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں جو لوگ جان لیتے ہیں، اپنے جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے اوپر جب عمل نہیں کریں گے اور وہ اس طرح گناہ گار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے اور معاف بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کسی صورت نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو اللہ رب العزت اپنے قانون کو ہیرا پھیر تبدیلی اس میں نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج دیا اور تمہیں بتا دیا، تمہیں تزکیہ بتاتا ہے، تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، دنائی کی، ہیں اس سے پہلے، اور نبی اور اب آج ہمارے سامنے اس کتاب کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کتاب کی صورت میں یہ قرآن پاک، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، ایک آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر تدبر کریں، دنیا کو اپنی پراورٹی نہیں بنانی، اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی پراورٹی بنانی ہے، جو خیر کا عمل، جو تم سے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس بندے سے عام لوگوں کو، جن کو تم نہیں جانتے، ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو وہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق، اس کو سمجھنے، سوچنے، غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق بھی دے، اور توفیق جب مانگیں گے دل کے سطح خلوص نیت سے، اللہ تعالیٰ رب العزت لازمن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ تھی پہلے بھی ہم اس سے پہلے بول چکے ہیں اسی آیت پر، اور اب آج بھی ہم نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس شخص کو قرآن پاک کی تعلیم کتاب دی جائے تو پھر اس کے اوپر وہ عمل نہ کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گدھے کی سی مثال کا بیان کیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس علم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلا بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس گدھے سے تعبیر کیا ہے، جس کے اوپر بہت ساری علم و حکمت کی کتابیں، ساری چیزیں ان کے اوپر آئی ہوں۔ یہ جو مثالیں ہیں یہ ابدی ہوتی ہیں، ازلی ہوتی ہیں، دائمی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن ہے یہ عارضی، اس کی حکم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ بارک اللہ۔